قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو دھوکے سے، تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور جھوٹے ہونے کے باوجود تم لے جاتے ہو اس کو حکام کی طرف تاکہ کھا سکو لوگوں کا مال دھوکے سے اور گناہ سے، اور تم جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو۔ اس سے قبل جیسے کہ ہم نے الحمدللہ سابقہ آیات میں پڑھا ہے، اللہ پاک نے پہلے تو روزے کا حکم بیان فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ روزہ جو ہے فرض وہ صرف ایک مہینے کے لیے ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جس مہینے میں ساری کتابیں اتریں اور سب سے افضل کتاب جو ہے اللہ کا قرآن وہ بھی رمضان المبارک میں اتارا گیا، اور اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے، اس مہینے میں اللہ نے روزے فرض کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان کیے، روزے کا وقت بیان کیا کہ روزہ کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا۔ روزہ شروع ہوگا صبح صادق سے اور ختم ہوگا غروب شمس پر۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکام میں اپنے بندوں سے رعایت فرمائی کہ ابتدائی اسلام میں روزہ جو ہے جیسے دن کو کھانا اور پینا اور بیوی سے ملنا جو ہے وہ منع تھا، اسی طرح ابتدائی اسلام میں اگر کوئی آدمی رات کو سو جائے، یعنی عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا، یا بفرض محال مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سو گیا، تو سونے کے بعد اٹھنا جو ہے اگر اٹھا ہے پھر اب کھانا بھی بند، پینا بھی بند، بیوی سے ملنا بھی بند، پھر جب تک افطار نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رعایت فرما دی، رحمت فرما دی اپنے بندوں پر کہ بھئی تم سے ایسے معاملات میں خیانت کا ارتکاب ہوتا ہے، لہذا اب ہم نے حلال کر دیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، بیوی سے ملنا بھی حلال، حتیٰ کہ صبح صادق ہو جائے تو اب ہر چیز جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ یہ احکامات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے، اور اس کے آخر میں اللہ نے اعتکاف کا حکم بیان فرمایا کہ اعتکاف بیٹھنا جو ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے افضل اعتکاف یہ ہے کہ آدمی رمضان المبارک کے آخری 10 دن جو ہے وہ اعتکاف بیٹھے، اور اعتکاف بیٹھنے کے لیے جو جگہ ہے وہ اللہ کی مساجد، کہ اعتکاف ایسی جگہ بیٹھا جائے جہاں مساجد، اور ان اعتکاف کے دنوں میں ایک حکم مزید بیان وضاحت ہو گئی کہ بھئی جیسے رمضان کی دیگر راتوں میں تو میاں بیوی کا ملنا حلال تھا، لیکن اعتکاف کے دنوں میں رات کو کھانا پینا تو حلال ہے لیکن بیوی سے ملنا جو ہے وہ حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مسجد سے نکل کر قریب میں گھر ہے، گھر چلا جائے رات کو، اور وہ یہ سمجھے کہ بھی جیسے رات کو کھانا پینا حلال تھا اور بیوی سے ملنا حلال تھا، ان دنوں میں بھی بیوی سے ملنا حلال ہوگا، تو اس کا اللہ نے مسئلہ بیان فرما دیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اگر تم نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے تو اب اعتکاف کے دنوں میں رات کو بھی تم بیوی سے نہیں مل سکتے، ضرورت کے تابع اگر تم مسجد سے نکلو تو اپنی وضو کے لیے، حاجت کے لیے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے مسجد میں آ جاؤ، اور زیادہ وقت جو ہے باہر ضائع نہ کرو۔ ان تمام احکام کے بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تبارک و تعالی نے کھول کھول کے بیان کی ہے لوگوں کے لیے اپنی آیات
کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کر سکو، تقوی حاصل کر سکو، صف متقین میں شامل ہو سکو اور اللہ سے ڈرنے والے بن سکو۔ اور روزے کے اندر چونکہ صبر کی تعلیم ہے، روزے کے اندر اپنے آپ کو روکنے کی تعلیم ہے، روزے کے اندر قوات شہوانیہ کے توڑنے کی تعلیم ہے، روزے کے اندر قوائے ملکیہ کے ابھارنے کی تعلیم ہے، تو اس لیے ایک اشارہ ملا ہمیں کہ تقوی کے لیے روزہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا نہیں ہے، یعنی ہر عبادت میں ریا ہو سکتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آخر دیکھنے والے دیکھتے ہیں، آپ خیرات کریں گے تو آخر کسی کو تو آپ دیں گے، وہ تو دیکھے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، اور کوئی نہیں جان سکتا کہ آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہے۔ ایک آدمی خدا نہ خواستہ روزہ نہ رکھے، گھر میں جا کے پانی پیتا رہے، کسی کو کیا پتا ہو سکتا؟ اچھا، ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو دیکھنے والے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ روزے کے ساتھ ہے یا روزے کے ساتھ نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، لیکن یاد رکھو وہ سفر جس میں مشقت کا اندیشہ ہو، اگر وہ سفر جس میں مشقت کا اندیشہ نہ ہو تو اس میں روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر سفر میں مشقت کا اندیشہ ہے، یا تم بیمار ہو اور بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا بیماری میں تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اللہ نے بندوں سے رعایت کر دی کہ جتنے دن تمہارے سفر یا بیماری کی وجہ سے رہ جائیں اتنے دنوں کی بعد میں قضا کر دو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ بیان ہوا کہ جب عورت ایام حیض میں ہے، جو اس کے مہینے کی عادت کے دن ہیں، یا عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کے دن ہے، تو اس کے لیے بھی روزہ منع ہے، وہ بھی روزہ نہ رکھے۔ اس کے لیے بعد میں جتنے دن اس کے رہ جائیں گے، کیونکہ عادات مختلف ہوتی ہیں، کسی عورت کے 5 دن، کسی کے 7 دن، کسی کے 3 دن، کسی کے زیادہ، تو جتنے روزے اس کے قضا ہوں گے تو بعد میں وہ روزے قضا کر لے گی۔ ان احکام کے بیان کرنے کے بعد اب اللہ پاک نے ایک اور آیت مبارک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اب حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ دھوکے سے نہ کھایا کرو۔ اب اس آیت کا بظاہر روزے کی آیات سے کوئی جوڑ یا تعلق معلوم نہیں ہوتا کہ پہلا مسئلہ تھا روزے کا، اب اللہ نے فرمایا کہ مال حرام نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ دھوکے کے ساتھ، فریب کے ساتھ جو ہے مت کھایا کرو۔ تو علماء نے فرمایا کہ یوں سمجھو اس کا بہت بڑا تعلق ہے روزے کے احکام کے ساتھ، کہ روزے میں ہمیں اللہ نے کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں سے بھی روک دیا۔ کیا مانا؟ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی سے ملنا حلال ہے، لیکن روزے میں حرام ہے۔ تو روزے کی وجہ سے ہمیں حلال چیزوں سے بھی روکا گیا تاکہ ہمیں رکنے کی، صبر کی، اللہ کے حکم پہ چلنے کی ایک عادت ہو جائے۔ تو جب ہمارے اندر اللہ کے حکم پر حلال سے رکنے کی عادت ہو جائے گی تو حرام سے بچنا تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فوراً یہ حکم فرمایا کہ اب چونکہ تم روزے سے باہر آ گئے ہو، اب رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا ہے، تو ہم نے اس میں جو تمہیں سبق دیا ہے حرام سے بچنے کا، تقوی اختیار کرنے کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرتا جائے اور پھر تم حرام میں لگ جاؤ۔ اس لیے اس کے ساتھ حکم دیا گیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق جو ہے سابقہ آیات سے یوں بھی ہے کہ آدمی دن میں تو روزہ رکھے لیکن شام کو افطار جو ہے وہ حرام کے کھانے پہ کر لے، یعنی انسان نے سارا دن تو روزہ رکھا لیکن افطار کیا رشوت کے پیسوں سے، چوری کے پیسوں سے، ڈاکے کے پیسوں سے، حرام کے پیسوں سے، تو اس روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل سے نہ کھایا کرو۔ اب اسی طرح دیکھیں آپ دوسری آیات مبارک میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم دیا تھا کہ یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم۔
کہ اے لوگوں ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ پاک اور ستھری چیزیں کھایا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ حرام چیزوں سے بچا کرو۔ تو اس لیے اب ان آیات کو سامنے رکھ کے یہ سمجھیں کہ اسلام جو ہے ایک دین ہے، اسلام میں ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام میں ایک جامع دستور ہے، اسلام میں ایک مکمل منشور ہے۔ اسلام مذہب کا نام نہیں ہے جیسے کہ لوگوں کو دھوکا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے۔ مذہب کا کیا معنی؟ یعنی چند عبادات اور چند رسومات کا نام جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام ایک مذہب ہے، اس کا بندے اور اللہ کے درمیان میں ایک تعلق ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ایک آدمی حج کرتا ہے تو بہت ٹھیک بات ہے، لیکن باقی معاملات میں وہ اسلام کو دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا دھوکا ہے، اور یہی وہ دھوکا ہے جس کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ اور پورا عالم اسلام جو ہے اللہ معاف کرے وہ ذلت و نکبت کا شکار ہے کہ ہر ملک میں جہاں آپ نظر ڈالیں آپ کو مسلمان تو نظر آئیں گے لیکن اسلام نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو مسلمان تو نظر آئیں گے، مذہب بھی نظر آئے گا، مذہب کے نام پہ مر مٹنے والے بھی نظر آئیں گے، لیکن اسلام کو دین ماننے کے بعد اس کو اپنی پوری زندگی پہ لاگو کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت کم نظر آئیں گے۔ حالانکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس نے ہمیں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس نے کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس پہلو پہ ہمیں تشنا چھوڑا ہو، ناکام چھوڑا ہو، نامکمل چھوڑا ہو، نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر چیز میں اسلام ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل نمونہ ہے اور اسلام ایک دین ہے۔ اسی لیے پورے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی طرح فرمایا الا للہ الدین الخالص۔ پورے قرآن میں اور پورے حدیث کے ذخیرے میں آپ کو مذہب کا لفظ کہیں نہیں ملے گا۔ یہ بہت بعد کی ایجاد ہے جو لوگوں کے دماغ میں آ گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں مثلا ایک آدمی نماز میں تو دین کا قائل ہے لیکن کاروبار میں وہ دین کا قائل نہیں، ایک آدمی روزے میں تو دین کا قائل ہے، رمضان میں بڑی پابندی سے روزے رکھتا ہے، لیکن کاروبار وہ بینکنگ سے کرتا ہے، سود سے کرتا ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بلکہ بعض لوگوں کا تو یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ بغیر بینکنگ کے نظام کے اور بغیر سودی نظام کے دنیا کا کوئی ملک نہیں چل سکتا، اور جی ہم باہر کے ملکوں سے پھر کیسے رابطہ کریں گے اور غیر ملکوں سے ہم جو ہے پھر کیسے ڈیل کریں گے، اور پھر ہم ساری دنیا سے کٹ کے رہ جائیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے۔ یہ نظریات جب آ جائیں تو سمجھ لو کہ ہم نام کا اسلام تو ہے لیکن ہم مسلمان نہیں۔ اب اصولی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر کبھی کسی بڑے آدمی نے آپ سے قرضہ نہیں مانگا ہوگا، قرضہ کیوں لیا جاتا ہے جب ضرورت، ورنہ اللہ نے اگر آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے تو آپ کا کوئی دماغ تو خراب نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے جا کے قرضہ مانگیں گے۔ قرضہ کب مانگا جاتا ہے؟ جب آپ کو انفرادی ضرورت ہو یا اجتماعی ضرورت ہو یا ملکی ضرورت ہو، اس وقت قرض لیے جاتے ہیں۔ اور پھر قرضہ دشمن سے آدمی کب لیتا ہے؟ جب بالکل مجبور ہو جائے۔ یعنی اصولی بات ہے اگر آپ کو قرضہ لینا بھی ہے تو آپ دوست ڈھونڈیں گے، تعلق والا ڈھونڈیں گے، لیکن اگر خدا نہ کرے کبھی ایسا وقت آ جائے کہ اب قرضہ بھی ضروری ہے اور دشمن کے علاوہ کسی سے ملتا بھی نہیں ہے تو پھر آپ مجبور ہو کے دشمن سے قرضہ لیں گے۔ لیکن اگر ہم دین اسلام پہ کاربند ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن میں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا اگر بستی والے ایمان لے آتے
اللہ کے حکم پہ چلتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تو ہم آسمانوں اور زمینوں کی برکات کو ان پہ کھول دیتے، کسی کے محتاج بھی نہ ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ میرے حکم پہ چلیں گے، جب وہ میری فرما برداری کریں گے تو میں تو ان کی زمینوں میں سے برکتیں عطا فرما دوں گا، میں تو ان پر وہیں بیٹھے بیٹھے آسمان سے اپنی رحمتیں برسا دوں گا کہ وہ دینے والے بنیں گے، لینے والے نہیں بنیں گے۔ لینے والے کب بنتے ہیں؟ جب میرے احکام کو جھٹلاتے ہیں، میری تکذیب کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ نے فرمایا دھوکے سے مال کھانا کیا ماننا؟ اس میں بیوع فاسدہ آ گئی، جتنی بیوع حرام ہیں کتب فقہ کے اندر تفصیل موجود ہے، ان کے ذریعے سے مال کھانا جو ہے یہ بھی بالباطل ہے اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ باطل سے مال کھانا حرام ہے، کیا مانا؟ جوا ہے، قمار ہے، سٹا ہے، اسی طریقے سے آپ کے ہاں یعنی بازی لگاتے ہیں یا اور کوئی انعامی طریقے اختیار کر رہی ہے، سب بالباطل ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہزاروں آدمیوں کو لوٹ کے ایک آدمی کا گھر بھرا جاتا ہے، تو اس کو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر جیسے جوا ہے، آپ ایک پتہ ڈال رہے ہیں، پتہ نکل آیا جیت گئے، پتہ نکل آیا مر گئے، اور یہ قسمت کا کھیل ہے۔ قسمت تو تب ہو جب اللہ نے اجازت بھی دی ہو۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے تو وہاں قسمت کا کیا تعلق ہے؟ وہاں قسمت آزمانے کا کیا مسئلہ؟ اسی طریقے سے رشوت کا مال ہے، حرام ہے، کیونکہ وہ بھی ایک غصب ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکہ ہے، چوری ہے، یتیموں کا مال ہے، دھوکے سے کسی کا مال اپنانا ہے۔ اسی طریقے سے پاسپورٹ بیچنے، بندوقوں بیچنے، ویزے بیچنے اور غلط چیزیں، حرام چیزیں سب یہ مال بالباطل ہے، جس سے اللہ نے ہمیں منع فرما دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم جو ہے، اور پھر لفظ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اموالکم مانا تمہارے مال۔ کیا مانا؟ یہاں سے اللہ نے اشارہ دیا کہ تم جو بھائی کا مال لوٹ رہے ہو، دراصل بھائی تمہارا ہے، تم مسلمان ہو، اور مسلمان تو ایک دوسرے کے بھائی ہوتے، ایک دوسرے سے اخوت ایمانی ہوتی۔ اچھا، اگر تم اس کا مال جس بہانے سے لوٹ رہے ہو، کبھی تمہارا مال بھی اسی بہانے سے کوئی اور لوٹنے والا آ جائے گا، تو لہذا تم دوسرے کا مال نہیں لوٹتے ہو بلکہ اپنا مال لوٹ رہے ہو، اپنے مال کو تم حرام کر کے کھا رہے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جتنی طریقے حرام ہیں، قمار ہے، جوا ہے، سود ہے، رشوت ہے، بیوع فاسدہ ہیں، اور دھوکہ دے کے کسی کو یعنی اپنی چیز کو ثابت کرنا کہ بہت اعلیٰ ہے اور اندر سے ٹوٹی ہوئی ہو، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اور اس پہ اگر ہم عمل کریں تو دنیا میں یہ سارے جو معاشی جھگڑے ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا جی، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، ہم تو چونکہ معاشیات کے طالب العلم نہیں ہیں، لیکن جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ دیکھیں کہ جب ہم دنیا کے کافروں سے کسی بات کا قرض لیتے ہیں تو آپ کو بظاہر تو بڑا ایک سنہرا خواب نظر آتا ہے کہ جی ہمیں اتنے قرضہ مل گیا اور اتنا قرضہ مل گیا، لیکن اگر آپ اس پہ بیٹھ کے تجزیہ کریں، انہوں نے وہ قرضہ آپ کو نہیں دیا ہے بلکہ آپ کا خون بھی نچوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے کہ آپ کو جو قرض ملا ہے اس قرض کا انداز کیا ہوگا، تو انجام یہ ہوگا کہ وہ قرضہ انہوں نے نہیں دیا بلکہ انہوں نے تو ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ تمہارا خون نچوڑ کے وہ بھی اپنی تجوریاں بھر ڈالیں، اور تم اسی طرح پھر غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاؤ، اور ان کے مقروض ہونے کے بعد دبتے چلے جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہمارے ملک میں لوگ سودی قرضہ لیتے ہیں بیچارے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ باپ نے لیا تھا تو بیٹے نے جائیدادیں بیچنے کے بعد قرضے ادا کیے، جائیدادیں بک گئیں، زمینیں بک گئیں، اور بعض لوگوں نے اسی سودی ساہوکاروں کے چکروں میں اپنی بیٹیوں کی عزتیں بیچ ڈالیں، عصمتیں بیچ ڈالیں، اپنی نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ بوڑھوں کو دینی پڑیں کسی طرح ہماری قرض سے، لیکن قرضہ پھر بھی بڑھتا رہتا ہے۔ وہ ایک ایسی امبر بیل ہے، ایک ایسی لوت کی ٹہنی ہے کہ جس درخت پہ ڈال دو اس درخت کو کھا جاتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو منع فرما دیا کہ ایسے طریقے اختیار کرنے جو ہیں وہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں، بلکہ تم خالص حلال کے طریقے سے کام کرو۔ اور اگلا مسئلہ بھی اللہ نے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم مثلا ایک آدمی ہے وہ جھوٹا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ہے ایسے ذرائع موجود ہیں کہ میں اگر کورٹ میں جا کے دعویٰ کر دوں اور میرے پاس جھوٹے گواہ بھی ہیں، میں جھوٹی دستاویزات بھی بنا سکتا ہوں، اور یہ آدمی جو ہے یہ جاہل ہے اور اس کی جائیداد پہ میں قانوناً قبضہ کر سکتا ہوں۔ کیا مانا؟ جیسے بعض لوگ جو ہے نا بیچارے فوت ہو گئے اور انہوں نے جائیداد تھی، ان کا پلاٹ تھا، مکان تھا، آپ کو کرائے پر دیا تھا۔ اب جب وہ مالک مر گیا تو جو کرایہ دار ہے وہ بڑا شرارتی تھا، تیز تھا، اس نے کیا کیا کہ اس مرنے والے کی طرف سے ایک تحریر بنا لی کہ میں نے یہ مکان جو ہے فلاں تاریخ کو 2 لاکھ روپے میں بیچ دیا تھا، اور مرنے والے کا انگوٹھا بھی لگا دیا اور اس کا 2 گواہ بھی رکھ دیا، اور کورٹ میں جا کے دعویٰ کر دیا کہ جناب یہ مکان میرا ہے، یہ تو اس آدمی نے مجھے بیچا تھا۔ اچھا اب جناب انگوٹھے کی شناخت کیسے کرواؤ؟ وہ تو قبر میں چلا گیا ہے۔ اس کا بیان کیسے لو؟ وہ تو مر چکا ہے۔ اب جو 2 گواہ ہیں وہ بھی اس کی اپنی پارٹی کے ہیں، جھوٹے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب بالکل ٹھیک ہے، وہ آدمی آیا تھا اور ہمارے سامنے اس نے پیسے لیے، مکان بیچا اور اس کو کہا تھا کہ بھی تم میرے بچوں کو نہ بتانا، وہ پریشان ہوں گے، وہ تو جناب بالکل اس کا مکان ہے۔ اب کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم جھوٹے ہونے کے بعد تم جانتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں، تم جانتے ہو کہ میری دستاویزات جھوٹی ہیں، تم جانتے ہو کہ میرے گواہ جھوٹے ہیں، لیکن تم عدالت کے ذریعے اس کو حلال کر کے جو کھا رہے ہو تمہارے لیے حلال نہیں ہوتا، عدالت حلال نہیں کر سکتی۔ عدالت نے اگر جھوٹی شہادات کی بنا پہ فیصلہ کر دیا ہے، لیکن تمہارے لیے قیامت والے دن اسی طرح جہنم کا ٹکڑا بنے گا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ قانون نے جو مجھے حلال کر دیا، مجھے تو جی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا ہے، لہذا میرے لیے حلال۔ اللہ نے فرمایا نہ تم تو جانتے ہو نہ کہ تم جھوٹے ہو۔ اسی لیے میرے آقا نے خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو میرے پاس مدعی آتے ہیں، مدعا علیہ آتے ہیں، اور بعضکم الحن من بعض، اور بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنا اس کو آتا ہے، وہ جھوٹے ہونے کے باوجود بھی اس انداز میں بات کرتا ہے کہ وہ سچا لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کی باتوں میں آ کر کوئی فیصلہ کر دوں اور وہ حالانکہ اس کا نہ ہو، تو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے دے دیا ہے، بلکہ یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا تیری گردن میں، کیونکہ تم نے تو ایک بات جو ہے صرف اپنے لہن سے، اپنی چالاکی سے اپنا ملک ثابت کیا ہے۔ جیسے کہ اسی طرح ایک واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ آیا، ایک آدمی نے دعویٰ کیا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں چیز جو ہے وہ میری ہے۔ مدعی نے دعویٰ کیا، اور شریعت کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مدعی جو ہے وہ ثبوت گزارے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اسلام کا ایک واضح فیصلہ ہے کہ اگر آپ نے دعویٰ کیا ہے تو ثبوت آپ کے ذمہ ہے، اور مدعا علیہ جو ہے جو انکار کرتا ہے دعوے کا، اگر اس نے مان لیا تو بات ختم ہو گئی، لیکن اگر وہ منکر ہے تو وہ قسم کھا لے تو تب بھی پھر آپ کو بات تسلیم کرنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعویٰ ہو گیا۔ آپ نے جب بلایا مدعی کو، فرمایا کہ بھئی ثبوت لے آؤ، اس نے کہا حضور میرے پاس ثبوت کوئی نہیں، یہ ٹھیک ہے کہ میں سچا ہوں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں ہیں، حالات ایسے ہیں کہ اس واقعے کو اور کوئی جاننے والا نہیں، لیکن حق میرا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسلام کا تو بڑا واضح حکم ہے، اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ کو ہم قسم دیتے ہیں اور تم اس کی قسم پہ اعتبار کرو۔
اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، جو شریعت کا حکم ہے میرے آنکھوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ سے فرمایا کہ تم قسم کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا حضور ہاں میں قسم کھاتا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا دیکھو قسم کھانے سے پہلے سوچ لو کہ اللہ کا قرآن ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ان کے لیے پھر جہنم کا بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں یہاں قسم کھا کے نکل گیا بس، لیکن آگے کوئی نہیں پوچھے گا، آگے تو پھر ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا اور پھر وہاں جہنم کا عذاب ملے گا، دنیا کا عذاب بھی نہیں۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا حضور اگر معافی دیں تو میں عرض کروں۔ آپ نے فرمایا کہ بتلاؤ کیا؟ اس نے کہا حضور میں جھوٹی قسم کھا رہا تھا، یہ چیز اسی کی ہے، مدعی سچا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے قسم نہیں کھائی، میں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں لیکن میں بالکل جھوٹی قسم کھانے والا تھا۔ اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے ڈرا دیا اور سمجھا دیا ہے، میں قسم نہیں کھاتا، یہ چیز بالکل اسی کی ہے۔ تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارک کو نازل فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ حاکموں سے تم جا کے مال کو حلال کر دیتے ہو اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ کورٹ نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ بھئی کورٹ کو حلال اور حرام کرنے کا تو کوئی اختیار نہیں ہوتا، کورٹ تو حالات حاضرہ پہ فیصلہ کرتی ہے، قاضی حالات حاضرہ پہ فیصلہ کرتا ہے، قاضی شہادات پہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن باطن کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور پھر جو آدمی جھوٹا ہے اور خود دعویٰ کر کے عدالت میں گیا ہوا ہے، اس کو تو پتا ہے نا کہ میں جھوٹا ہوں، اس کو تو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں نے سارے واقعات فرضی پیش کیے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، ایسا کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عذاب دردناک ہوگا۔ اور اسی طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے آج کل ہمارے ملک میں، ہمارا ملک ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اپنے ملک کی باتیں آدمی زیادہ جانتا ہے، ورنہ اکثر ملکوں میں یہی حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دے کہ جیسے ایک رواج ہے کہ مثلا ایک آدمی عرب میں یا کسی ملک میں نوکری کے لیے آ گیا، اب جناب اس کی بیوی ہے، اللہ معاف کرے، تو کسی شیطان نے اس سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیے، اس کو راضی کر کے کورٹ میں جا کے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا۔ اب تنسیخ نکاح کے دعوے کے بعد قاعدہ یہ لازمی بات ہے کہ وہ اس کے شوہر کو کورٹ طلب کرے گی، وہاں سے جناب باقاعدہ سمن نکالے گئے اور ان کی جو رجسٹری ہے وہ ایسے انداز میں کی گئی کہ رجسٹری بھیج دی گئی اور یہاں اپنے بندے سے اس پہ تعمیل کے دستخط کرا کے بھی واپس منگوا لیے گئے اور خاوند کو پتہ ہی نہیں۔ یا یہ ہے کہ سمن کورٹ سے تو نکلتے رہے لیکن وہ باہر جاتے ہی نہیں، جو سمن کی تعمیل کرانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسے دے دیے، انہوں نے جناب لکھ دیا کہ جی میں گیا تھا تعمیل سمن کرنے کے لیے، وہ چھپ جاتا ہے، وہ تعمیل نہیں کر رہا، ہمیں نہیں مل رہا۔ ایک رپورٹ آئی، دوسری رپورٹ آئی، تیسری رپورٹ آئی، اس کے بعد یک طرفہ ڈگری ہو گئی، عورت کو تنسیخ مل گئی، شوہر بیچارہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، عورت نے تنسیخ کر لی، ڈگری لینے کے بعد نکاح کر لیا، اور کسی نے کہا تو کہا کہ جی دیکھو ہم نے تو عدالت سے فیصلہ لیا ہے۔ ایسی عدالتوں کے فیصلوں سے کوئی حلال حرام نہیں ہو جاتا اور نہ کوئی حرام حلال ہو جاتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ جب تم جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو، جب تمہیں پتا ہے کہ اس بات پہ میرا حق نہیں بنتا ہے اور پھر تم دھوکہ دے کے اگر لے رہے ہو تو یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اسلام یہ کہتا ہے کہ مثلا ایک آدمی نے گائے خریدی ہے، بکری خریدی ہے، بھینس خریدی ہے، اور چونکہ یہ جانور دودھ والے جو ہیں ان کی قیمت لگتی ہے دودھ سے، کہ جتنا دودھ زیادہ ہوگا اتنی قیمت زیادہ ہوگی۔ مثلا اگر ایک گائے 10 سیر دودھ دیتی ہے تو قیمت 10,000 ہو جائے گی، اگر وہی گائے 2 سیر دودھ دیتی ہو تو قیمت 2,000 ہو جائے گی۔ تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو اچھا چارہ کھلاتے ہیں اور 1 دن اور 2 دن اس کا دودھ نہیں نکالتے، اب اس کے تھن بھر گئے اور دودھ جمع ہے، اور لینے والے کو بلائے کہ جی آپ اپنے سامنے دودھ نکال لیں، ہمیں نہیں پتا، آپ دیکھ لیں۔ اس بیچارے نے جب دودھ نکالا تو دودھ 10 سیر نکل آیا، اس نے کہا سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی یہ لو 10,000۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ نے خود دیکھ لیا، آپ کے سامنے آپ نے اپنے ہاتھوں سے جناب دودھ نکالا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں تو جان رہا ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے، تو یہ بے جو ہے یہ بھی حرام ہے۔
اسی لیے اسلام نے ایسی بیو جو ہیں، مثلا نبی آپ کے پھل نہیں پکے ہیں، آم نہیں آئے ہیں، ابھی اس کا تھوڑا تھوڑا سا بور لگا ہے اور آپ نے سودا کر دیا ہے، یہ بے بھی حرام ہے، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کل لگے گا بھی کہ نہیں لگے گا، پتہ نہیں کل پھل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اس کو بھی شریعت نے فرمایا کہ یہ بے جو ہے یہ بے حرام ہے۔ اسی طریقے سے جاہلیت میں ایک رواج ہوتا تھا کہ یوں کپڑا لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، بھئی 10 ریال بھی 10 ریال بھی 10 ریال 10 ریال، اور اس نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے، بس پھینک دیا، 10 ریال قبول ہو گیا۔ اب نہ اس نے کھولا، گھر جا کے کھولا تو اندر سے 4 جگہ سے پھٹا ہوا ہے، تو یہ بے جو ہے شریعت میں یہ بے بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کنکری پھینکنے کے بعد سودے ہوتے تھے جاہلیت میں، کہ کنکری جو ہے اٹھا کے پھینک دی اور میری کنکری اس کپڑے پہ بڑی بڑی 5 ریال میں میرا ہو گیا، یہ بھی حرام ہے، اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر تم جانتے ہو مثلا کہ میں ایک اینک بیچ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس میں ایک داغ ہے اور اس کا پتہ مجھے ہے، یعنی دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا، یا آپ اپنی گاڑی بیچ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے موبائل کھا رہی ہے، انجن کمزور ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کوئی گیئر آئل ڈال دیا، کوئی فرنش آئل ڈال دیا کہ وہ دھواں وغیرہ نہ دے، اور لوگوں کو یہ دھوکہ دیا، دیکھ لو جی انجن صاف ہے، کوئی دھواں نہیں آ رہا، اور بالکل اس کا سلنسر پہ ہاتھ لگا کے دیکھ لیں جناب کوئی، ان کا بہت بڑی تجارت تھی۔ اور تجارت کرنا جو ہے یاد رکھو یہ عیب نہیں ہوتا، تجارت جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے، تجارت جو ہے وہ سنت رسول عربی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر تجارت فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا حکم دیا، اللہ نے قرآن میں تجارت کا حکم دیا کہ تم سودی کاروبار نہ کرو لیکن تجارت کیا کرو، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ تجارت کا حکم قرآن میں ہے اور سنت رسول میں ہے، لہذا سب سے زیادہ نفع ہوتا بھی تجارت میں ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ ایسی چیز کا اگر بندے کے لیے زیادہ نفع نہ ہوتا تو اللہ حکم نہ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نمونہ بن کے نہ دکھلاتے، لیکن آج بڑا مشکل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر مثلا کوئی عالم ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی استاد ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی پیر مرشد ہے، اگر وہ تجارت کرے، کاروبار کرے تو لوگ کہیں گے جی ہاں بھی اچھا مولوی ہے تو کاروبار کرتا ہے جی، یہ تو فلانی تجارت اس کی ہے جی، فلانا کاروبار اس کا ہے جی۔ اگر وہ زکوٰۃ و صدقات حرام کھاتا رہے وہ ٹھیک ہے، تو بڑا بزرگ ہے ماشاء اللہ جناب سبحان اللہ، کوئی کام نہیں کرتے جی، اللہ کے دین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، اور اللہ کے دین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، تو یہ جائیدادیں، یہ محلات، یہ لمبے، یہ بجلیاں، یہ کمکمیں، یہ روشنیاں، پھر یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، یہ کہاں سے پھر آتا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اب اگر وہ اصولی طریقے پہ چلے تو لوگ اعتراض کریں گے، اگر وہ غلط طریقے سے کہ اس کی بیوی کو جن ہے، جن نکالے اور 20,000 لے لے، اس کی بیوی کو جن نہ ہو تو اپنی طرف سے کہہ دے کہ جن ہے، پھر 10,000 لے لیا، اور اس کے بعد اس کو بھی سمجھا دیا کہ ٹھیک ہے مہینے کے بعد تم پھر چکر ذرا سر مارنا شروع کر دینا، میں کہوں گا پھر جن قبضہ کر رہا ہے، تو یہ کرتا رہے تو ٹھیک ہے، وہ شیخ ہے، بزرگ ہے، پہنچا ہوا ہے، اللہ کو ملا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ تجارت سنت ہے۔ میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، صحابہ نے تجارت کی، اہل بیت رسول نے تجارت کی، ائمہ نے تجارت کی، تو امام صاحب کی تجارت تھی، کپڑے کا کاروبار تھا، تو ایک کپڑا جو تھا اس میں کچھ نقص تھا، یعنی کچھ خرابی تھی، اور آپ حیران ہوں گے اور دکھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کافروں سے تجارت کریں تو آپ حیران ہوں گے، دیکھیں کہ اگر وہ کوئی تھان بنائے مثلا 30 گز کا اور 25ویں گز پہ کوئی دھاگا نکلا ہوا ہے تو وہ باقاعدہ اس پہ چٹ لگا دیں گے، لکھ دیں گے کہ اس کے فلاں میٹر پہ ایک نقص ہے، یعنی کافر جو ہے وہ تو دھوکہ نہیں کرتا۔ اسی لیے پوری دنیا میں ان کی تجارت جو ہے، آپ ان کو خط لکھیں گے جی ہمیں کروڑوں کا مال بھیج دو، جو لکھیں گے جو انہوں نے سیمپل بھیجا تھا، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی فرق ہو۔ اور مسلمان ملک کو آپ لکھیں ماشاءاللہ تو سبحان اللہ، اگر آپ لکھیں گے گھوڑے تو گدھے بھیج دیں گے، اور اگر آپ نے لکھا کوئی گدھا
بھیجو تو انشاءاللہ خرگوش پہنچ جائے گا، اگر آپ نے کپاس کا سودا کیا تو انشاءاللہ اندر اینٹیں ہوں گی، اور اگر ماشاءاللہ آپ نے دوائیں منگوا لی اللہ کی رحمت سے تو کیپسول پہ اوپر تو کلورم فینیکال لکھا ہوگا اور اندر چنے کا آٹا ہوگا، اور اگر آپ نے مرچیں منگوائی انشاءاللہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو پرانی اینٹیں ہوتی ہیں نا سڑکوں پہ لگی ہوئی، وہ پیس کے آدھی ملی ہوئی ہوں گی تاکہ آدمی کھائے اور جلدی مرے اور دنیا کے غموں سے چھوٹ جائے۔ ویسے وہ آپ کی مدد کریں کہ دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ ہے، جلدی مرو اور جان چھوٹ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملازم سے کہا کہ دیکھو اس کپڑے میں یہ نقص ہے، اگر یہ تھان بیچو تو خریدار کو بتلا دینا کہ بھئی اس میں یہ نقص ہے، دیکھ لو، تمہیں چاہیے تو لے لو، نہیں تو نہیں چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر وقت کی بات تھی، وقت گزر گیا۔ بعد میں امام صاحب نے پوچھا جب سال کے بعد حساب ہوا، اس نے کہا کیا ہوا؟ نے کہا جی آپ نے فرمایا ایک کپڑے کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، تو وہ کپڑا پڑا ہے یا بیچ دیا؟ اس نے کہا جی بیچ دیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو بتایا تھا خریدار کو کہ اس میں نقص ہے؟ اس نے کہا حضرت سچی بات پوچھیں تو میں بھول گیا، سودا جو بیچا جہاں اور تھان بیچے وہاں وہ تھان بھی نکل گیا، یاد ہی نہیں رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسے کرو کہ جتنی پیسے ملے ہیں سب کو خیرات کر دو، میں یہ مشکوک پیسہ اپنے گھر میں نہیں لے جانا چاہتا۔ اب اس میں ایک مشتبہ چیز مل گئی ہے تو میں کیسے لے جاؤں؟ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنی احتیاط ہوتی تھی، اور جس علاقے میں رہتے تھے ایک پتہ لگا انہیں کہ ایک بکری کسی کی چوری ہو گئی ہے، تو آپ نے علاقے کے لوگوں کو بلایا کہ بھی بکری کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے، اور حکم دے دیا ابھی یہاں سے نہ خریدنا، پتہ نہیں وہ چوری کی بکری بکتی ہوئی کسائی کے پاس پہنچے اور پھر وہی ہمیں حرام کھلاتا رہے۔ تو اتنی احتیاط ہوتی تھی ان کے اندر، اور حلال میں بھی وہ احتیاط برتتے تھے۔ جو صحیح واقعات ہیں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، افضل البشر بعد سید البشر، خلیفہ بلا فصل، غار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جب آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے یعنی بادشاہ بن گئے، اب آپ خود جانتے ہیں کہ جب آدمی خلیفہ بن جائے، حاکم بن جائے، گورنر بن جائے، اس سے کون پوچھ سکتا؟ اس کے ذاتی تصرفات میں اور ذاتی معاملات میں کون دخل دے سکتا ہے؟ لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک دن بیوی نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت مہربانی فرمائیں کہ جو وظیفہ ہمیں ملتا ہے اس میں گھر کا گزارا تو چل رہا ہے، لیکن آخر ہمارے بچے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے کبھی ہم حلوہ کھا لیں، کبھی کوئی میٹھی چیز کھا لیں، کبھی کوئی اچھی چیز کھا لیں۔ یہ آخر روزانہ جو ہے صرف سوکھی روٹی اور سالن اور سبزی اور دال سے جو گزارا چل رہا ہے، آخر بچے ہیں، چھوٹے بچوں کا تو دل کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیا؟ انہوں نے کہا جی مہربانی فرمائیں بیت المال سے کچھ اضافہ کروا لیں اپنی تنخواہ میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ غربت کا زمانہ ہو، یہ وہ زمانہ ہے جب کیسر و کسرا کے خزانے صحابہ کے قدموں میں پڑے تھے، یہ وہ زمانہ ہے جب فتوحات کا دریا بہ رہا تھا اور دولت دریا کی طرح صحابہ کے دروازوں پہ آ رہی تھی، لیکن حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ بی بی یہ تو ممکن نہیں ہے، بیت المال سے میں اضافے کی درخواست نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا حضور پھر مجھے اجازت دیں کہ میں روزانہ تھوڑا تھوڑا بچاتی رہوں۔ انہوں نے کہا یہ تمہاری مرضی ہے، اس بارے میں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا آمدنی کا ذریعہ ہے میں نے وہ آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، تو یہ تمہارا کام ہے۔ تو بعد روایات میں ہے کہ بی بی صاحبہ نے اس آٹے سے کچھ آٹا بچایا، لیکن صحیح روایت جو آتی ہے جس پر مورخین کا زیادہ اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ جتنا پیسے ملتے تھے اس سے بی بی صاحبہ تھوڑے تھوڑے پیسے رکھ لیتی تھی۔ مثلا 2 روپے روز ملتے تھے تو 1 آنا رکھ لیا، تو 1 آنا رکھتے رکھتے 1 مہینے کے بعد وہ 30 آنے بن گئے، یعنی 2 روپے بن گئے سمجھ لے۔ تو یہ ہوا تو حضرت نے بی بی صاحبہ نے ایک روایت میں تو یوں ہے کہ میٹھی چیزیں تیار کر لیں، کوئی حلوہ بنا لیا کہ آج میں بچوں کو بھی کھلا دوں گی اور سیدنا ابی بکر کو بھی کھلا دوں گی، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ بیوی نے پیسے اکٹھے کر لیے
اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر آئے تو ان سے آپ نے عرض کیا کہ حضرت یہ پیسے میں نے ایک مہینے میں جوڑے ہیں، ایک ایک آنا دو دو آنے کر کے، روز کے راشن کو کاٹ کر۔ یہ ہے خلیفہ رسول اللہ، یہ ہے وہ انسان، یعنی آپ اندازہ کریں کہ پوری کائنات میں افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی کے بعد روئے زمین پہ اگر کوئی افضل ہے تو سیدنا ابی بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پیسے بچ گئے ہیں، مہربانی کر کے آج ہمیں کچھ چینی، کچھ آٹا، کچھ گھی، کچھ چیز لے دیں تاکہ ہم بچوں کے لیے کچھ میٹھی ڈش بنا سکیں۔ بچے تقاضا کرتے ہیں۔ حضرت صدیق نے پیسے لیے اور سیدھے بیت المال کے خازن کے پاس آئے، بیت المال کے انچارج کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر میرے وظیفے میں سے اتنا پیسے کم کر دیے جائیں تو میرا گزارا ہو سکتا ہے، لہذا یہ پیسے بیت المال میں داخل کر دو اور اگلے مہینے سے کم کر دو۔ جب واپس تشریف لے گئے تو بی بی نے پوچھا کہ جی آپ نے ہمارے لیے کیا لے آئے ہیں، کیا منگوایا ہے؟ فرمایا کیا منگوانا ہے، جب اتنے پیسے کم میں ہمارا گزارا ہو سکتا ہے تو پھر قیامت میں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت میں ہم کیا جواب دیں گے کہ ابو بکر اگر تمہارا گزارا اتنے پیسوں سے کم میں ہو سکتا تھا تو تم نے بیت المال کا پیسہ کیوں خرچ کیا ہے؟ یعنی آپ اندازہ فرمائیں اور اب بھی ذرا نظریں دوڑائیں، اب بھی ذرا اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے حاکموں پر، ان کے علل تللوں پر، ان کے اخراجات پر، ان کے دوروں پر، ان کے پروٹوکولز پر، ان کے جناب علاج و معالجے پر، ان کے پانی پر، ان کے دعوتوں پر، یعنی آپ اندازہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ ایک ایک پارٹی میں جتنا خرچ ہو جاتا ہے اس سے یعنی کم از کم 1000 گھرانہ جو ہے 1 سال روٹی کھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو یہ بھی سب عقل اموال بالباطل ہے کہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھا جانا، کہ اگر اللہ نے تمہیں کہیں اختیار دیا ہے، اللہ نے کہیں تمہیں اقتدار دیا ہے، اللہ نے تمہیں کہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں کہیں ذمہ داری سونپی ہے تو پھر اس کو تم پوری پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھاؤ اور ذرے کے برابر اپنے بطن کے اندر کسی چیز کو داخل نہ ہونے دو۔ اس لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 40 او كما قال۔ میرے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میدان محشر میں سے کسی بندے کے پاؤں نہیں ہلیں گے مگر ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ان عمرہ فی من شبابہ، اللہ فرمائے گا کہ میں نے جو تمہیں زندگی دی، میں نے جو تمہیں جوانی دی تو تم نے کہاں خرچ کی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کیا جائے گا ان مال فیما اکتسبہ وفیما انفقہ، اللہ فرمائیں گے میرے بندے مجھے تو یہ بتا کہ تو نے مال جو حاصل کیا کہاں سے حاصل کیا اور کہاں کہاں تم نے خرچ کیا ہے، کس راستے سے تم نے حاصل کیا، اس کا جواب دو۔ یہ بھی اور اسی طرح پوچھا جائے گا نے علم بماذا عمل، اللہ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے میں نے جو تمہیں علم دیا تھا اس علم پہ کیا تو نے خود بھی عمل کیا کہ نہیں کیا؟ حضور نے فرمایا جب تک ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا کسی بندے کے پاؤں جو ہیں وہ ہلنے بھی نہیں دیے جائیں گے، پوچھا جائے گا۔ اسی طرح احادیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی بڑھ جائے گی، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، اللہ پاک وہاں طاعون مسلط کر دیں گے، کوئی وبائی بیماریاں مسلط کر دیں گے جو بیماریاں سمجھ بھی نہیں آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبر دی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ان ملکوں میں جہاں بے حیائی اور عریانی فحاشی حسن کے نام کے مقابلے اندازہ فرمائیں جب بڑھ رہے ہیں تو کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہیں کہ جن کا سر اور پیر بھی نہیں ملتا۔ نہ ایمان سے اندازہ کریں آپ اللہ کے کعبے میں ہیں، ہم تو ملا مولوی لوگ ہیں، ہم تو پرانے وہی بنیاد پرست سمجھ لیں، خدا پرست سمجھ لیں
اور دقیانوسی لکیر کے فقیر 1400 سال پرانی باتیں کہنے والے جو مرضی ہے سمجھ لیں، ہم تو پرانے خیالات کے لوگ ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں، جدید تفکرات تخیلات کے مالک لوگ ہیں۔ آپ ذرا مجھے اندازہ فرمائیں کہ کیا آپ کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ آپ کی بیٹی نیکر پہن کے ہاکی کھیلتی ہو، آپ کی بیٹی فٹ بال کھیلتی ہو، نیکر پہن کے ہاکی کھیلتی ہو اور کھلانے والے سکھانے والے مرد ہوں؟ آپ کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ مقابلہ حسن منعقد کیے جائیں جس میں عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو کو سینٹی میٹر سے پیمائش کی جاتی ہے کہ منہ کتنا چوڑا ہے اور ناک کتنی چوڑا ہے اور سینہ کتنی چوڑا ہے اور ہپس کتنی چوڑے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا جب بے حیائی عام ہوگی تو وبائیں آئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا عام ہوگا تو قحط بارشیں بند ہو جائیں گی، پھر بارشیں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرے گی کہ لینا ہے تو زیادہ اور دینا ہے تو تھوڑا، ایسے پیمانے بنا لیں گے، ایسے طریقے ایجاد کر لیں گے کہ لینے کے وقت میں زیادہ لیں گے اور دینے کے وقت میں تھوڑا دیں گے، تو فرمایا ایسی قوموں پہ پھر ہم قحط مسلط کر دیں گے، وہ خود غربت کا شکار ہوتی چلی جائیں گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے صاحب اقتدار لوگ جو ہیں، صاحب اقتدار کرسی پہ بیٹھنے والے، جن کو طاقت ہے، حکومت ہے، اور وہ میرے قرآن اور سنت کے خلاف فیصلے کریں، اللہ نے فرمایا ان میں میں آپس کے اندر نفرت اور لڑائی کا عذاب ڈال دوں گا کہ جب وہ کتاب اللہ اور سنت کے خلاف فیصلے کریں گے تو ان پر میں عذاب بھیجوں گا کہ بس وہ ایک دوسرے کو جوتیاں مارتے رہے اور جوتم پیزار رہے اور دنیا ہنستی رہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے آقا نے، سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دی ہیں۔ اور اب آپ ذرا مہربانی کریں، درس سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایک نئی بات سن لیں، درس سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چلو جی آج ہمیں کوئی تاریخ کا ایک نیا واقعہ مل جائے گا۔ درس سننے کا اور قرآن و سنت کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم عمل کریں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، ہم حلال کھائیں اور حرام سے بچیں۔ اسی لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کھاتا حرام سے ہے، پیتا حرام سے ہے، پہنتا حرام سے ہے، یعنی رشوت کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، یتیموں کے مال کا پیسہ ہے، دھوکے کا پیسہ ہے، اسلامی بانڈز کا پیسہ ہے، یہ سٹے وٹے کا پیسہ ہے، یہ ریس کے پیسے ہیں اور اس کے بعد اسی پہ پلتا ہے، فرمایا ایسا آدمی جو ہے اس کا بدن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ جہنم کی آگ میں جلے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب حرام کھانا شروع کر دو گے تمہارے بدن میں حرام چلا جائے گا، تم بڑا رو رو کے لمبی لمبی پکار پکار کے اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز بتا دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں تاکہ میں جو دعا کروں اللہ سے میری دعا منظور ہو جائے۔ حضور پاک نے فرمایا سعد اگر یہ چاہتے ہو تو پھر اپنے اندر کسی حرام اور مشتبہ چیز کو داخل نہ ہونے دو، حلال کھانا شروع کر دو، اللہ تیری ہر دعائیں منظور فرمائیں گے، پھر کوئی تیری دعا جو ہے وہ خالی نہیں جائے گی، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ جو تم خیراتیں کرتے ہو، نفقات کرتے ہو، اللہ اس میں برکتیں دیتے ہیں، اور جو تم سود خوری کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے
کہ ہم جو ہے حلال کے ذریعے اپنائیں اور حرام سے بچیں. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو حرام سے بچائے. کہتے ہیں جی کہ جب زمزم کا پانی نکلا ہے تو اس وقت کوئی اور پانی موجود تھا، اور پانی موجود ہوتا اللہ کے بندے تو پھر اسماعیل علیہ السلام کو تڑپنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی تم یعنی کامن سینس کا مسئلہ ہے، اتنا تو تم عقل سے بھی سمجھ سکتے ہو، پھر بی بی کو دوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک واضح بات ہے کہ جو پانی ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو گیا. حضرت اسماعیل پیاس میں تڑپنے لگے، ماں سے برداشت نہ ہوا، وہ صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی کہ کوئی دور سے شاید کوئی اڑتا ہوا پرندہ نظر آ جائے، کوئی قافلہ جاتا ہوا نظر آ جائے تو میں پانی مانگ لوں، اور پانی نہیں تھا. ایک سیدھی سی بات. پھر زمزم نکلا اور پھر قبائل جو ہیں وہ آ کے آباد ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، وہ بی بی کی خدمت میں آئے، رہنے کی اجازت مانگی تو بی بی نے کہا کہ زمزم پر ہمارا کنٹرول ہوگا لیکن تم رہ سکتے ہو. رہنے کی اجازت ہوئی تو وہ اسی پانی کو ہر چیز میں استعمال کرتے تھے، کھانے میں، پکانے میں، غسل کرنے میں، وضو کرنے میں، ہر چیز میں زمزم ہی استعمال ہوتا تھا اور دیگر کوئی پانی تھا ہی نہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ باتوں کو سمجھا کریں. بعض علماء جو لکھتے ہیں نا وہ ایک ادب کے مسئلے ہیں کہ بھی اب اور پانی چونکہ ہمیں ملتا ہے. اب اس کا مسئلہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے بعض ہمارے یہاں مکانات ہیں ان میں کھارے پانی کے لیے علیحدہ ٹینکیاں ہوتی ہیں، میٹھے پانی کے لیے علیحدہ ہوتی ہیں کہ بھئی اگر برتن دھونے ہیں، کپڑا وپڑے دھونے ہیں تو وہ دوسرا پانی استعمال کر لو، اور اگر تم نے پینا ہے تو یہ صاف ستھرا اور منرل اور میٹھا پانی استعمال کرو. تو اس لیے علماء نے ایک ادب میں لکھ دیا کہ بھئی زمزم چونکہ اتنا بڑا متبرک پانی ہے کہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، اور اب ہمارے پاس دوسرے پانی موجود ہیں تو اس کو ہم پینے کے کام لگائیں، باقی کام جو ہے ہم دوسرے پانی سے استعمال کریں. شریعت کا یہ مسئلہ نہیں. اگر اور پانی نہ ہو تو آپ زمزم کو استعمال کریں، کوئی منع نہیں. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ چائے نہیں بنائی جا سکتی. پتہ نہیں تمہارے ملک کے مسلمانوں کا ہوگا، یہاں تو کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں. کہتا ہے جی مجھے حماموں کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ملے تو بھائی اگر تو ایڈریس ہو تو صاحب مالک کو پہنچانے چاہیے ہر حال میں، یا تو تم اسی لیے حکم ہے کہ حرم کا لقطہ پڑا ہو تو نہ اٹھایا کرو ورنہ بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. آدمی پڑا ہے تو پڑا ہے، پر اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، جس کے مقدر میں ہے وہ ذمہ داری لے. ہم اپنے گلے میں کیوں مصیبت ڈال لیں؟ اگر اب تم نے مصیبت ڈال لی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ مالک ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈو. اگر مالک کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس پیسوں کو پھر خیرات کر دو تاکہ اللہ مالک کو بھی ثواب دے گا، اللہ تمہیں بھی ثواب دیں گے. میرے والدین مرحوم وفات پا چکے ہیں، ان کو ایصال ثواب کے لیے بالکل دعا کریں، ان کے لیے صدقات جاریہ بنائیں، کوئی مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، خیراتیں کریں. کون منع کرتا ہے؟ ایک آدمی ویزے پہ یہاں آیا، اس نے احرام نہیں باندھا، اس نے 10 دن کے بعد مکے سے باہر نکل کے عمرہ کیا. دیکھیں بھئی بات یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان سے ویزے پہ آیا یا کسی شکل میں آیا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو اس کو احرام باندھنا کراچی ایئرپورٹ سے ضروری تھا، اور اس نے احرام نہیں باندھا لہذا عمرہ بھی قضا کرے. عمرہ تو اس نے کر لیا، ایک بکری دم دے دے جب اللہ اس کو پیسے دے. چونکہ وہ غریب مزدور ہے، فوری طور پہ کیسے دے سکتا ہے؟ جب بھی اللہ توفیق دے گا تو بعد میں ادا کر دے. باقی ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر عمرے کی نیت ہی نہیں تھی، اس کی تو نیت تھی کہ میں نوکری پہ جا رہا ہوں، کام کرنے جا رہا ہوں، عمرہ تو مقصد ہی نہیں تھا اس کا، تو وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے. امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھی حضور نے جو میقات بنائے ہیں، میقات ہیں کس لیے؟ کہ کعبۃ اللہ کی عظمت قائم رہے کہ آدمی وہاں سے جب داخل ہو تو بغیر احرام کے داخل ہی نہ ہو. تو اب جب نوکری والا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا ادب چھوڑ دے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ میقات سے تجاوز جو ہے بغیر احرام کے کوئی شکل ہی نہیں. بہرحال سب ائمہ پہ اللہ رحمت فرمائے، ائمہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ حضور جنگ پہ تشریف لے آئے تو آپ نے احرام نہیں باندھا تو ایک مقصد تھا، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں وہ تو حرب تھی. حرب علیحدہ چیز ہے اور اصلاح علیحدہ چیز ہے. صلح میں داخل ہونا علیحدہ چیز ہے، جنگ میں داخل رہنے وہ تو مسئلے الگ ہیں، وہ تو احکام ہی الگ ہیں.
تو فرماتے ہیں حرب کو تم صلح پہ کیسے معمول کر رہے ہو؟ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے، آگے جو آپ عمل کریں اللہ آپ کو جزا دے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ اچھا جی، ایک مسجد میں لڑکا امام ہے جس کی عمر 15 سال ہے، وہ امامت کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ مکہ جو ہے گرم ملک ہے، یہاں 15 سال کے لڑکے عام طور پہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آپ تسلی کر لیں، دیکھ لیں مونچھیں نکل رہی ہیں، یا ان کے والدین سے پوچھ لیں بھی اس کو احتلام ہوتا ہے، اگر وہ بالغ ہے تو ٹھیک ہے، اگر بالغ نہیں تو بہتر ہے کہ فرض نماز اس کے پیچھے نہ پڑھی جائے۔ کہتا ہے جی ہمارے برما والوں کے لیے دعا فرمائیں۔ بالکل جی، ہم تو رات دن دعا کرتے ہیں، برما والوں کے لیے بھی، اراکان والوں کے لیے بھی، بنگلہ دیش والوں کے لیے بھی، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، بسنی ہرسک کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، اور اب باجوڑ اور سوات کے مسلمانوں کے لیے، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہمارے پلے میں ہے کیا دعاؤں کے سوا؟ ہم لوگ تو رات دن الحمدللہ دعا کرتے ہیں، بلکہ لیکن کیا کریں، ہماری زبانیں گندی ہیں اور حلال ہے نہیں ہمارے اندر، اس لیے دعاؤں میں دیر لگ رہی ہے، ورنہ انشاءاللہ یہ خالی نہیں جائیں گی۔ اللہ کے گھر میں مانگی ہوئی دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ مسلمانوں کی جس ملک میں ہیں، جہاں ہیں، جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے۔ اگر پاکستان سے احرام نہ باندھے، میں نے بتایا جدہ سے احرام باندھے نہیں، ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہوگا، جہاز میقات سے گزر جاتا ہے۔ دم کے گوشت کا صحیح استعمال کیا ہے؟ بکری ذبح کرے اور غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ سعی کرنے کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں، کوئی ضروری نہیں نفل ہیں، پڑھ لے تو پڑھ لے، وہ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب سعی ختم کر کے آئے تو مطاف میں آ کر 2 رکعت نفل بطور شکرانہ کہ یا اللہ تو نے مجھے عمرہ نصیب کیا، تو نے مجھے طواف نصیب کیا، تو نے مجھے سعی نصیب کی، تو ایک نفل ہے، اللہ توفیق دے تو پڑھ لو، نہیں پڑھو گے تو کچھ گناہ نہیں۔ طواف کرنے کے بعد میں 2 رکعت پڑھنا بھول گیا، وہ آپ جب یاد آئے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، 2 دن بعد پڑھ لیں، 10 دن بعد پڑھ لیں۔ میں نے دیکھا ہے جی کہ جب یہاں کوئی عرب لوگ نئی عمارتیں بناتے ہیں تو بکرا آگے ذبح کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو خیرات تو اچھی بات ہے، خیرات کیوں منع ہے بھائی؟ خیرات جو ہے بلاؤں کو دور کرتی ہے، خیرات سے برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری طرح نہیں جنوں شنوں کے لیے نہیں ذبح کرتے، ہاں برکت کے لیے، رحمت کے لیے کرتے۔ ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا جی، کالا بکرا دو تو کالی بلا ٹل جاتی ہے، لال بکرا دو تو لال بلا ٹل جاتی ہے، سفید بکرا دو تو سفید بلا ٹل جاتی، لیکن پیر والی بلا نہیں ٹلتی، جتنے بکرے دو وہ بیٹھے ہیں۔ کہتا جی میں ظہر کی قضا عصر کے وقت میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، ان کے نزدیک اگر پڑھنے والے کی کوئی نماز بھی ہو تو مقتدی مل سکتا ہے اور جماعت ہو سکتی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، نیت جو ہے امام کی اور مقتدی کی ایک ہونی ضروری ہے۔ امام کچھ نیت کرے اور تم کچھ کرو، وہ مدینے جا رہا اور تم طائف جا رہے ہو، تو کہتے ہیں پھر انما الاعمال بالنیات کہاں گیا؟ اس کی نیت کچھ ہے، اس کی نیت کچھ ہے، ایک نفل پڑھ رہا ہے، پیچھے والا فرض پڑھ رہا ہے، تو اس لیے بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے، اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں باہر گاڑیوں میں لوگ خیرات کرتے رہتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو ہم لے لیں؟ اگر غریب ہو تو لے لو، یہ تمہیں پتا ہے، مولوی صاحب کو تھوڑا پتا ہوتا ہے۔ تم غریب ہو مستحق ہو تو لے لو، ورنہ امیر ہو تو غریب کے لیے چھوڑو تاکہ غریب لے بیچارہ۔ اگر ہندوستان میں ہم تجارت کے لیے یا شادی کے لیے یا باہر کمانے کے لیے پیسے مانگیں تو ہمیں قرضہ نہیں دیتے جب تک کہ ہم سود پر نہ لیں، سود والا قرضہ نہ لیں۔ سود پر قرضہ لے کے باہر جاؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری زندگی کما کے سود والے کو دیتے رہو گے، تم اسی طرح رہو گے۔ میری شادی ہوئی تو میرے سسر نے میری عورت کو جہیز میں سامان دیا، سونا چاندی دیا، تو اس سامان کا مالک ہونا چاہیے، اس کے بھی تم مالک ہو۔ ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، یعنی جو بیوی اپنے گھر سے لے آئی وہ بھی تمہارا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ کہتے بیوی جو مل گئی تو مال بھی ہڑپ، وہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کا ہے۔ اب جو تم نے دیا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وہ بھی اس کا ہے۔ تم اس کے ماں باپ والا مال بھی کھانا چاہتے ہو، بڑے شریف شوہر ہو بھائی، بیوی کی کمائی کھاتے ہو۔
کہتا ہے جی میرے بیوی سے کوئی شکایت نہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں، میرے ماں باپ بولتے ہیں طلاق دے دو، بہرحال ایسی بات میں طلاق نہ دو، والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرو لیکن بیوی کو بھی طلاق نہ دو۔ جب قصور نہیں ہے تو ناجائز بات باپ کی ماننا ضروری نہیں ہوتا۔ باپ کہے نماز نہ پڑھو، مسلمان کی قبر پر سورۃ فاتحہ بالکل پڑھیں، دعا مانگیں، سب کچھ کریں، کوئی منع نہیں۔ حضور کے صحابہ کی شان زیادہ ہے یا آل کی؟ پہلے صحابی بنے گا تو آل بنے گا نا، صحابی نہ بنے تو آل کیسے بنے؟ آل ہوتی ہے اولاد، لیکن اولاد اگر مسلمان نہ ہو تو صحابی بن جائے گی۔ مثلا حضرت نوح کی اولاد نے کلمہ نہ پڑھا تو آل کہاں گئی؟ غرق ہو گئی۔ تو اس لیے صاف بات ہے، باقی قرابت کی وجہ سے رشتہ داری کا جو ایک جز ہے اس میں اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، ورنہ فضیلت جو ہے اسی طرح ہے۔ پہلے سیدنا ابو بکر، اب سیدنا ابو بکر کو آل تو نہیں ہے لیکن وہ افضل ہے سب سے، ان کے بعد سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی۔ ال پر صدقہ حرام ہے تو شان زیادہ ہوگی، جس پر صدقہ حرام ہو شان زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی ایک امیر آدمی پر صدقہ حرام ہے، وہ شرابی ہے، اس کی شان زیادہ ہے غریب سے۔ یہ کیا بنا ہے اللہ کے بندے؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا کہ وہ لوگوں کا صدقہ کیوں کھائیں۔ باقی شان جو ہے، شان صحابہ کی بھی ہمارے آنکھوں پہ، اہل بیت کی بھی ہمارے آنکھوں پہ، لیکن کسی ایک فضیلت سے یہ نہیں ہوتا کہ باقی شان کم ہو جائے۔ سب سے زیادہ شان جو ہے سیدنا ابو بکر کی ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو ناپاک ہو تو غسل کیا کرے اور کیا پڑھے؟ کچھ بھی نہ پڑھے۔ پڑھنے کا نام غسل کرنا ہے، غسل کرنا نہانے کا نام ہے، وظیفے پڑھنے کا نام ہے۔ یہ ہمارے مسلمان اسی وقت پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی بیوی کے ملنے سے کافر ہو گیا، اب مسلمان ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ یہ تو پھر ہم روز بیوی کو ملے روز کافر ہو جائیں، اچھا ستیہ ناس ہو گیا ہمارا۔ اور خدا کے بندے کو جی عقل کیا کرو، اچھا ننگا کھڑا ہے، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ 1400 سال گزر گئے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ کہاں کلمہ